شروع پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شیعہ ہو کر شیعہ کے خلاف ہی ویڈیو بنانا، یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں اور مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں سے بھی محبت کرے، یہ ایسے ہی ہے۔ تو آج آپ کو ویڈیو میں ایک بابا جی دکھانے والے ہیں۔ پہلے میں ان کی ویڈیو دیکھتا تھا اور ان کو ایک بہت اچھا اور بہتر انسان سمجھتا تھا، لیکن آج کل جو ان کی ویڈیوز آ رہی ہے یہ شیعہ ذاکرین کے خلاف آ رہی ہیں۔ تو یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ مومنین کرام، میں اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اچھا جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات اقرار کرتا ہے کہ بھائی میں غلطی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بابا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اپنے آپ کو تقوی کی اور آپ کو بھی تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ تو بابا جی نے شروع میں ہی یہ مان لیا ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے تو تبھی وہ انسان ہے۔ جب کوئی انسان غلطی نہیں کرتا تو وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ فرشتہ ہے۔ چلو آگے دیکھتے ہیں۔ مومنین کرام، پہلے آپ یہ ایک ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ مومنین کرام، میرے آج کے اس ویڈیو پیغام میں 2 3 4 کلپ ہوں گے۔ اب گنہگار ہو جائے گا وہ بندہ جس نے سر پہ ماتم نہ کیا اور کسی نے آیت نہ کی۔ مومنین کرام، انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یا کہہ رہا ہوں کہ 1 یا 2 درجن کے قریب اس طرح کے ٹین ایجر جو کہ قوم لوط کی طرح کے متاثرہ لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ بات پروف کروں گا، خاص کر اپنے جو بانی ہیں ان کو، کہ یہ بنو امیہ کے نمائندے ہیں، یہ بنو امیہ کے پلانٹڈ لوگ ہیں۔ ان شارٹ آپ کو بتائیں کہ یہ بابا یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو ذاکرین ہیں ان کے کردار اچھے نہیں ہیں اور ان کو لہٰذا ممبر پر آنے نہ دیا جائے۔ تو بابا جی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کوئی شخص گناہ نہ کرے یا اسے گناہ کبھی نہ ہو تو وہ تو پھر فرشتہ بن جاتا ہے، اور غلطی انسان جو ہے اس سے ہوتی رہتی ہے، اس سے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عالم دین یا کوئی ذاکر، کوئی ایسا شخص جس کا کردار صحیح نہ ہو اور وہ بعد میں وہ توبہ کر کے اپنا وہ مولا کا ذکر کرتا ہے تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ 1400 سال سے شیعوں کے اوپر تہمت لگتی آ رہی ہے، شیعوں کی امامت پر، شیعوں کی خلافت پر، شیعوں کے اہل بیت علیہ السلام پر۔ لوگ شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔ بابا جی آپ کو ان باتوں کا دفاع کرنا چاہیے تھا، اور آپ شیعہ ہو کر شیعی لوگوں کے خلاف آ گئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں اور اس کا معاف کرنے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی انسان غلطی نہ کرے وہ تو پھر توبہ نعوذ باللہ فرشتہ بن جائے گا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو ذاکرین ہے یا یہ جو مولا کا ذکر کرنے والے، یہ حجت تھوڑی ہے۔ ہم نے ان کے کردار کو تھوڑی فالو کرنا ہے، ہم نے تو 14 معصومین علیہ السلام ہمارے حجت ہے، ہم نے تو ان کو ماننا ہے، یا پھر ہم نے جو خمینی خامنائی ہے وہ ہمارے لیے حجت تھوڑی ہے، ہم نے ان کے پیچھے تھوڑی چلنا ہے، ہم نے معصوم کی قول کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہ کیونکہ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنا نام رکھا ہے اتحاد البین المسلمین۔ بھائی یہ اتحاد کرنے لگے ہیں، آپ پہلے شیعوں میں تو اتحاد کرے بابا جی، پہلے تو اپنے گھر میں اتحاد کرے، پھر باہر جائے لوگوں کو تبلیغ کرے۔ لیکن آپ تو تبلیغ کر ہی نہیں سکتے، آپ تو تبلیغ کر رہے ہیں اپنے مومنین کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جن کی آپ غلطیاں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں
بلکہ اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں, اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ ایک انسان کی غلطیاں آپ کو پتہ ہے اور ایک اس کی نیکی بھی پتہ ہے کہ یہ انسان کی یہ غلطی ہے اور یہ اس کی نیکی ہے. تو آپ اس کی جو نیکی ہے اس کے بارے میں بات کرو لوگوں کے آگے, غلطی کی بات مت کرو. اور ویسے بھی وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بات کرنے والے ہیں ذاکرین. آپ نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی کتنی بات کی, کتنا غم ہے آپ کو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر دروازہ گرا, ان کا باغ فدق جو ہے وہ چھینا گیا مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے پیچھے. ولایت کے لیے کربلا میں اتنا بڑا ظلم ہوا, پاک سیدہ بی بی شریکت الحسین علیہ السلام کی چادر چھینی گئی ولایت کے لیے. آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی فضائل اور مصائب لوگوں کو بتانے چاہیے, نہ کہ آپ شیعوں کے خلاف باتیں کریں. اور خود کو آپ کہتے ہیں کہ ہم اتحاد بین المسلمین ہیں, تو سب سے پہلے حق یہ بنتا ہے, اصول یہ بنتا ہے کہ آپ شیعوں میں سب سے پہلے اتحاد کریں. اور جو شیعوں کی غلطیاں ہیں چھوٹی موٹیاں, اس کے لیے ویڈیو مت بنائیں, بلکہ براہ راست ان کے گھر جائیں اور ان کو ہاتھ جوڑ کر بولیں کہ بھائی یہ ایسی باتیں صحیح نہیں ہے, ہمارا جو شیعہ ہونے کا معیار ہے وہ یہ نہیں ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں چلو وہ ذاکرین جو ہے وہ غلطی کر سکتے ہیں تھوڑی بہت, ٹھیک ہے. اور بابا جی اس ویڈیوز میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی میں قرآن پڑھ سکتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, یہ ہے وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں بھائی. اگر آپ نماز کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ دوسروں کو برا کہیں, ذاکرین کو برا کہیں. آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اتحاد الشیعہ جو ہے نا کریں, کہ شیعہ میں اتحاد ہونا چاہیے. آپ وہی جواد نقوی صاحب والے ٹریک پر چل رہے ہیں. یہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو ان کی میں دکھا سکتا ہوں. چلو میں آپ کو مزید ان کی باتیں سنوا دیتا ہوں کہ یہ مزید کیا کہتے ہیں, سنیں. اب ایک کلپ مطلب آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ممبر پہ آ کے انتہائی تکبرانہ. اچھا میں سمجھ گیا بھائی, یہ انتہائی تکبرانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ذاکرین ہوتے ہیں, یہ جب بھی کوئی منقبت قصیدہ پڑھتے ہیں تو یہ جو دھن ہوتی ہے جس کو ہم طرز کہتے ہیں, وہ گانوں کی طرز کے اوپر یہ کرتے ہیں, وہ قصیدہ پڑھتے ہیں, مولا کی حمد و ثنا گانوں کی طرز پہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بابا جی آپ کو گانوں کا پتہ ہے, آپ گانے سنتے ہیں کہ ہاں یہ طرز تو فلاں گانے کی تھی اور یہ اس پہ. تو بھائی جب کوئی شخص گانا سنتا ہو اسی کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ وہ دھن ہے, یہ وہ دھن ہے. تو بھائی ہم تو گانے سنتے ہی نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ کیا کون سی دھن ہے, اور نہ ہی ہمارا گانوں کی طرف ذہن جاتا, کیونکہ سنتے نہیں ہیں تو ہم ایسی بات بھی نہیں کرتے. ہم جب وہ پڑھ رہا ہے نا, ہم ان الفاظ پر فوکس کرتے ہیں, ہمیں اس معیار کا نہیں پتہ چلتا کہ بھائی یہ گانے کی دھن ہے. اور ویسے بھی مومنین کو گانا نہیں سننا چاہیے, ٹھیک ہے جی. تو یہ بابا جی سے ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے کہ لہٰذا شیعوں کے خلاف ویڈیوز مت بنائیں, اپنے شیعہ ذاکرین کے خلاف. اگر ویڈیو بنانی ہے تو دفاع سیدہ سلام اللہ علیہ السلام کریں, دفاع مولا علی علیہ السلام کریں, دفاع کربلا کا دفاع کریں, شیعت کا دفاع کریں, اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے. ورنہ یہ شیعوں کے خلاف ویڈیو بنانا اور ان کو ایکسپوز کرنا یہ غلط بات ہے. اور دوسری بات ہے, لاسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, یہ جو شیعہ نسل کے اندر یہ جو نشہ چل رہا ہے, چرس چل رہی ہے, اس کو ختم کریں, ٹھیک ہے. یہ ایک واقعی بری بات ہے جو کہ ہماری نسل کو تباہ کر رہی ہے. آپ کو پتہ کتنی مہنگائی ہے اور یہ نشہ کتنا مہنگا ہے, اور یہ نشے سے گھر برباد ہو جاتے ہیں. اصلی بات تو یہ ہے کرنے کی کہ ہماری قوم جو نشے ہماری قوم میں ہوتے ہیں یہ ان کو ختم کیا جائے تاکہ ہماری نیو نسل بہتر ہو سکے, ہماری قوم بہتر ہو سکے. لیکن آپ تو
باتیں ہی اور کر رہے بابا جی. خوف خدا کریں, بڑی مہربانی. اور آپ ہمارے بزرگ ہیں, میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکہ یا صاحب الزمان, یا قائم آل محمد, یا حجت اللہ, یا بقیت اللہ و آل محمد. العجل یا صاحب الزمان, العجل یا قائم آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد الشریف.